أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وقاله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات علی محمد وآلہ. جس آیہ کریمہ کو آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے ذیل میں مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں مطالب پیش کیے جا رہے ہیں. روزے کی عظمت، روزے کی فضیلت اور ماہ رمضان کی عظمت کے سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں مسلسل کچھ نہ کچھ پیش کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا کہ روزے کے کچھ اقسام ہیں. تمام روزہ رکھنے والے برابر نہیں ہیں، تمام روزے رکھنے والوں کا عمل برابر نہیں ہے، بلکہ ہر شخص کے روزے کی کیفیت الگ ہوتی ہے، ہر شخص کے عمل کی کیفیت الگ ہوتی ہے، ہر شخص کی نماز کی کیفیت الگ ہوتی ہے، اس کی معرفت الگ ہے، اس کا ادراک الگ ہے. جیسی معرفت ہوتی ہے ویسے ہی انسان کا عمل بھی ہوتا ہے اور ویسے ہی انسان کو جزا بھی ملتی ہے. تو اسی طرح سے روزے کی بھی قسمیں ہیں، جس میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ ایک عام قسم کا روزہ ہوتا ہے جس میں صرف بھوک اور پیاس ہوتی ہے اور انسان اپنے آپ کو شہوت سے محفوظ رکھتا ہے. یہ عام قسم کا روزہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا. لیکن اس کے بعد ایک روزہ اور ہے جس کو بیان کیا تھا کہ وہ خاص قسم کا روزہ ہے. یہ خاص قسم کا روزہ صالحین کا روزہ ہوتا ہے، یعنی جو اللہ کے نیک اور صالح بندے ہوتے ہیں ان کا جو روزہ ہوتا ہے وہ خاص قسم کا روزہ ہوتا ہے. اس میں کیا پایا جاتا ہے؟ کہا کہ اس میں صرف بھوک اور پیاس نہیں ہوتی، بلکہ بھوک اور پیاس کے بجائے انسان اپنے آپ کو، مومن اپنے آپ کو، وہ صالح بندہ اپنے آپ کو، اپنی آنکھوں کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، اپنی زبان کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، اپنے اعضاء و جواروں کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے. یعنی جو زبان کی آفتیں ہیں ان آفتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ زبان کی آفتیں کیا ہیں، آنکھ کی آفتیں کیا ہیں؟ تو اگر ہمیں اپنا روزہ صالحین کے روزے میں قرار دینا ہے کہ ہمارا روزہ بھی وہی ہو کہ جو صالحین کا روزہ ہے، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھنا پڑے گا، اپنی زبان کو محفوظ رکھنا پڑے گا، اپنے ہاتھوں کو محفوظ رکھنا پڑے گا. تب اپنی زبان کو کیسے محفوظ رکھے؟ پہلا مرحلہ اور سب سے بڑی آفت جو انسان کے لیے ہے وہ ہے اس کی زبان، کہ جس سے ساری مصیبتیں انسان کے اوپر نازل ہوتی ہیں، ساری تکلیفیں اور بڑی بڑی آفتیں اس زبان کے نتیجے میں آتی ہیں. انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس زبان کے کتنے زیادہ اثرات ہوتے ہیں اور آنے والی نسلوں تک باقی رہتے ہیں. مثلا آج ہم نے کوئی جملہ کسی کے بارے میں کہہ دیا تو اس سے ایک اختلاف پیدا ہو گیا اور جس کی بنا کے اوپر خاندانوں میں لڑائی ہو گئی، فیملیز میں لڑائی ہو گئی. آج کیا ہے؟ صرف اسی زبان کی بنا کے اوپر بڑے بڑے گھر ٹوٹے ہوئے ہیں، آپس میں اختلاف پایا جاتا ہے. تو بڑی آفتیں ہیں اس کی کہ انسان بیہودہ باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، انسان گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. کیا کریں؟ انسان اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے اور گالیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. یہ آج سارے مسائل ہیں ہمارے ہاں. ہم روزہ رکھ رہے ہیں لیکن ہماری زبان کے اوپر گالیاں ہیں، بیہودہ باتیں ہیں، ہم لاغو باتیں جو ہے اپنی زبان کے اوپر جاری کر رہے ہیں، حرام باتوں کو ہم اپنی زبان پر جاری کر رہے ہیں. مثلا غیبت کتنا بڑا گناہ ہے جس کو ہم اس ماہ رمضان میں ادا کرتے ہیں. تو
جتنا ہم ان گناہوں سے محفوظ رکھیں گے اپنی زبان کو، اتنا ہی روزہ ہمارا صالحین کا روزہ ہوتا چلا جائے گا۔ کیا مطلب؟ اب آپ روایتیں اٹھا کر دیکھیں، اتنی شدید روایتیں ہیں غیبت کے سلسلے میں کہ الغناء اشد من الزنا۔ رسول نے فرمایا کہ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند، الغیبت اشد من الزنا، غیبت جو ہے وہ زنا سے زیادہ بدتر ہے۔ غیبت جو ہم کرتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے انگلش میں بیک بائٹنگ، گوسپ، بیٹھ کے جگہ جگہ جو ہے وہ جہاں چار لوگ جمع ہو جاتے ہیں وہاں پر یہ معاملہ شروع ہوتا ہے، سب شامل ہے، اس میں سننے والا بھی شامل ہے، کرنے والا تو ہے ہی شامل۔ کیا فرمایا؟ اشد من الزنا، زنا سے زیادہ بدتر ہے غیبت، زنا سے زیادہ بدتر۔ رسول سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ غیبت زنا سے زیادہ بدتر ہے؟ کہا اس لیے کہ ہو سکتا ہے کسی نے زنا کیا ہو اور اس کے بعد بس وہ ملول ہو جائے اور اس کو احساس ہو جائے کہ میں نے گناہ کیا ہے، اور اس کے بعد پروردگار عالم کی بارگاہ میں جا کر معافی کر لے، معافی کا طلبگار ہو جائے اور پروردگار عالم اسے معاف کر دے۔ ممکن ہے زنا میں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن جو انسان کسی کی غیبت کرتا ہے اس کے پیچھے بیٹھ کر، اس کا معاملہ الگ ہے، اس کا معاملہ بہت زیادہ خراب ہے، کیونکہ جب تک اسے وہ شخص معاف نہیں کرے گا کہ جس کی اس نے غیبت کی ہے، تب تک جو ہے وہ اس گناہ میں رہے گا وہ مبتلا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ معاملہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، حقوق اللہ نہیں۔ اللہ ایک مرتبہ میں لیے معاف کر دے گا انسان کو کہ اس سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، لیکن غیبت میں کیا ہے؟ جس کی ہم نے برائی کی ہے، جب تک وہ ہمیں معاف نہیں کرے گا تب تک ہم مجرم رہیں گے اس کے۔ اگر اس نے نہیں معاف کیا تو ہم عذاب کے مستحق ہیں۔ تو کیا فرمایا کہ غیبت اشد ہے، زنا سے زیادہ شدید ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان نے مثلا بیٹھ کے کسی کی غیبت کر دی، کسی کی برائی کر دی، پیچھے مومن کے پیچھے بیٹھ کر اس کی برائی کر دی، برائی کے نتیجے میں کیا ہوا؟ آپس میں اختلاف پھیل گیا۔ زنا جب انسان کرتا ہے تو دو لوگوں کے درمیان فساد ہوتا ہے، لیکن جب انسان غیبت کرتا ہے تو آنے والی نسلوں پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ جب برائی کرتا ہے آنے والی نسلوں تک جاتی ہے یہ برائیاں۔ اور آج کا دور تو وہ نہیں ہے، دور جاہلیت میں آپ اٹھا کر دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پر سال ہا سال جنگیں چلا کرتی تھیں۔ مثلا کسی نے غیبت کر دی، کسی نے کسی کی برائی کر دی، ہو گیا۔ ایک شخص تھا، وہ غلام خریدنے گیا مارکیٹ میں، جو غلام کا آقا تھا اس نے کہا کہ دیکھو یہ چغل خور ہے، یاد رکھنا چغلی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کی چغلی سے کیا مطلب، مجھے اس سے کام نکالنا ہے، میں اسے کام کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ کہا دیکھو جو برائی تھی اس کے اندر، ویسے یہ صحیح سالم ہے، اس کے سارے پارٹس جو ہے وہ صحیح ہیں، لیکن بس ایک بری صفت ہے کہ چغل خوری کرتا ہے، برائی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، لے کر گیا، چلتا رہا معاملہ، خرید کر مالک کام کراتا رہا۔ ایک دن جو ہے وہ اس نے اس کی بیوی سے کہا، مالک کی، کہا تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا شوہر کہیں اور لگا ہوا ہے اور دوسری شادی کرنے کے فراق میں ہے۔ اب جیسے ہی، اور خاص طور سے عورتوں کے لیے تو کچی کان کی ہوتی ہیں، فوراً جیسے اس نے سنا اس کے اوپر یقین کر لیا۔ کہا اچھا ایسا ہے؟ کہا ہاں، معاملہ خراب ہونے والا ہے تمہیں، اور تمہیں یا تو چھوڑ دیا جائے گا یا پھر اس عورت کو برداشت کرو۔ تو کہا میں کیا کروں؟ کہا کہ ایسا کرو، رات میں جب تمہارا شوہر سو جائے تو اس کی داڑھی کے بال کچھ لا کر کاٹ کر مجھے دے دینا، تاکہ میں ایک عمل کروں گا تمہارے لیے، تاکہ تمہارا شوہر کیا ہو جائے، راہ راست پر آ جائے اور اس عمل کو چھوڑ دے۔ بیوی فوراً آمادہ ہو گئی، کہا ٹھیک ہے میں رات کو جاؤں۔ اس کے بعد اٹھ کر گیا شوہر کے پاس اور کہا کہ دیکھو تمہاری بیوی کہیں اور لگی ہوئی ہے، مبتلا ہے کسی کے عشق میں، اور اس کی پلاننگ یہ ہے کہ تمہیں قتل کر کے تمہارا سارا مال لوٹ لے اور بھاگ جائے۔ جیسے اس نے یہ سنا، اور اس کی پلاننگ ہے تمہیں قتل کرنے کی۔ اب جیسے ہی اس نے سنا کہ یہ قتل کرنے کی تیاری کر رہی ہے، تلوار رکھ کے ساتھ میں سویا۔
اور ظاہر سی بات ہے اگر کسی کو پتہ لگ جائے کہ آج میرا قتل ہونے والا ہے تو کس کو نیند آئے گی؟ یہ ادھر بیدار، وہ ادھر بیدار، یہ اس انتظار میں کہ یہ سوئے، وہ اس انتظار میں کہ یہ آئے مجھے قتل کرنے کے لیے، میں اس کو قتل کروں۔ یہی ہوا کہ شوہر لیٹ گیا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے سو رہا ہو، جیسی بیوی کو معلوم ہوا کہ سو گیا، یہ نکلی اس کے قریب، اب جیسے ہی شوہر نے دیکھا کہ یہ تو سچ ہے واقعہ، فوراً بیوی کے قریب آنے سے پہلے بیوی کو قتل کر دیا، اٹھا کر تلوار نکالی اور 2 ٹکڑے کر دیے۔ معاملہ خراب ہوا۔ جیسے ہی اس کی فیملی کو پتہ لگا، لڑکی کی بیوی کی زوجہ کی فیملی کو، قبیلے کو پتہ لگا، تو پورا قبیلہ ٹوٹ کر آیا، اس نے آ کر اس کے شوہر کو قتل کر دیا۔ یہ دونوں قتل ہو گئے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کی غیبت کا، اس کی چغلی کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں قبیلوں میں سال ہر سال لڑائی چلتی رہی، اور اس کے نتیجوں میں ہزاروں لوگوں کا قتل ہوتا چلا گیا، صرف ایک غیبت کی بنا کے اوپر۔ تو اسی لیے ہمیں اس گناہ سے، اسی لیے کیا فرمایا؟ اشد من الزنا، زنا سے زیادہ بدتر ہے یہ، پتہ نہیں کتنی نسلوں کو ختم کر دے۔ زنا میں کیا ہوتا ہے؟ ایک نسل ختم ہوتی ہے یا ایک نسل برباد ہو رہی ہے، لیکن غیبت، برائی اتنی عظیم برائی ہے کہ پوری پوری نسلوں کو تباہ کر دے۔ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ آخر انسان غیبت کرتا کیوں ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ تو پہلا سبب جو علماء نے بیان کیا کہ غیبت کا پہلا سبب ہے حسد۔ جب انسان کسی سے حسد کرنے لگتا ہے، کسی میں کوئی کمالات دیکھتا ہے، اور حسد پیدا ہوتا ہے احساس کمتری سے، جب اس کو پتا ہے کہ یہ کمال اس کے اندر ہے، میرے اندر نہیں ہے، تو میں اس کمال کی منزل تک تو نہیں پہنچ سکتا، یہی کر سکتا ہوں کہ اس سے جلوں اور غیبت کروں، اس کی برائی کروں۔ تو کیا ہے؟ حسد کی بنا کے اوپر، اور یہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے، اور وہ غیبت، برائیاں کرنا اس کی شروع ہے۔ دوسرا سبب جو اہم، دوسرا سبب ہے، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان اپنے کلام کو زینت دینے کے لیے 4 آدمیوں میں بیٹھا ہے کہ بھائی میں بھی تو محفل میں شامل ہو جاؤں، میری بھی تو کچھ گفتگو ہونی چاہیے، میری بھی تو بات ہونی چاہیے مارکیٹ میں، محفل میں، مجلس میں۔ تو جہاں 4 آدمی بیٹھے ہوں گے، وہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، وہ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے لوگوں کی برائیاں کرے گا، فری کی، کہ بھائی میں بھی ہوں اس قابل کہ میری بھی بات ہو۔ 4 آدمی بیٹھے ہیں، بڑے بزرگ بات کر رہے ہیں، تو اب یہ اس کو احساس ہوگا کمتری، احساس کمتری کہ کیا میرے پاس کوئی میٹر نہیں ہے، تو یہ بھی آئے گا اور آ کے لوگوں کی برائیاں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بھائی، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ کس بیماری میں مبتلا ہو رہا ہے، کس تکلیف میں یہ آنے والے ٹائم میں اس کی زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا ہو جاتا ہے۔ جب غیبت کرنے والا، کیوں؟ اس کے پاس کمال نہیں ہوتے، اب وہ لوگوں کے کمالوں کو دیکھتا ہے، جلتا رہتا ہے، ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن وہ انسان، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ کسی کی کامیابی سے خوش ہوتے ہیں، وہ خود بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ تو دوسرا سبب احساس ہے اپنی بات کو زینت دینے کے لیے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، تیسرا سبب غیبت کا، جب انسان غیبت کرتا ہے، تیسرا سبب ہے اپنے غصے کی تسکین کے لیے۔ ہمیں فلاں صاحب سے ناراضگی ہے، ہمارے معاملات خراب ہو گئے کسی بات پر، اب ہمیں ان پر غصہ ہے، ہم مثلا پیسے لینے گئے، ہم غلط راستے پر تھے، انہوں نے ہمیں پیسے نہیں دیے، یا ہم کوئی چیز طلب کر رہے تھے، ان سے منع کر دیا انہوں نے ہمیں، تو اب کیا ہوگا؟ اب ہم اس غصے کی تسکین کے لیے، خود کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جتنا ہو سکے گا اس نیک آدمی کی برائی کریں گے۔ یہی ہوتا ہے نا آج، کہ جتنا ہوتا ہے ہم اس کی برائیاں کرتے ہیں، جہاں بیٹھ گئے ارے وہ تو ایسا ہے، ارے جب تک ہمارے معاملات چل رہے تھے ٹھیک، تب تک وہ ٹھیک تھا، لیکن جیسے ہی ذرا سا معاملہ خراب ہوا، اس نے منع کر دیا کسی شے کے لیے، فوراً معاملات جو ہے وہ پلٹ گئے، خراب ہونے شروع ہو گئے، اور یہاں سے معاملہ خراب ہوا۔ اور اب اپنے غصے کی تسکین کے لیے، ٹھنڈا ہونے کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے نفسیات ہیں یہ، کہ وہ برائیاں کرتا ہے، اس کی غیبت کرنے لگتا ہے۔ جو چیزیں اس میں نہیں پائی جاتی تہمت بھی لگاتا ہے، اور جو چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں جو عیب، ان کو بھی ذکر کرتا ہے۔
تو ایک سبب یہ ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جو انسان غیبت کرتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ رسول فرماتے ہیں کہ روز محشر، جب روز محشر برپا ہوگا، یہ غیبت کرنے والا شخص جب اس کے اعمال میں، جب اس کے ہاتھ میں نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، جب وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا، یہ کہے گا یہ میرا نامہ اعمال نہیں ہے، کہا یہ تو کسی اور کا نامہ اعمال ہے، کہا میں نے یہ نہیں کیا کہ میں نے حج کیا، میں نے زیارت کی، میں نے اتنی مجلسیں کرائیں، میں نے اتنے پروگرام کرائے، سارے کہاں اس میں لکھا ہی نہیں ہے کچھ بھی، کوئی عمل نہیں ہے، میری نماز، میرے روزے، میرے حج، میرے زکوٰۃ، خمس، کچھ نہیں ہے اس کے اندر۔ حیران کھڑا ہوگا۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک انسان ہوگا کہ جب اس کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال آئے گا تو وہ کہے گا کہ یہ تو میں نے کیا ہی نہیں، نہ میں نے حج کیا، نہ میں نے زیارت کی، نہ میں نے خمس دیا، نہ میں نے پیسہ دیا، یہ تو میں نے نہ نمازیں پڑھی، نہ روزے رکھے، کہا کہ یہ میرا نامہ اعمال نہیں، تو کسی نیک بندے کا نامہ اعمال ہے، یہ غلطی سے میرے پاس آ گیا۔ تو تب اس سے فرشتے کہیں گے، کہا یہ تمہارے وہ اعمال ہیں جن لوگوں نے تمہاری غیبت کی ہے، ان کے اعمال تمہارے اعمال میں ٹرانسفر کر دیے گئے، تمہاری برائیاں کرتے تھے، ان کی جتنی بھی نیکیاں تھیں پروردگار عالم نے تمہارے حوالے کر دی، اور تمہاری جتنی برائی تھی اس کے نامہ اعمال میں ڈال دی۔ تو کیا ہے یہ اس کا نتیجہ ہوگا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا روزہ صالحین والا روزہ ہو، کہ جو دوسری قسم ہے روزے کی جو صالحین ہے، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ پہلا عمل یہ ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا پڑے گا۔ اور یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ زبان پروردگار عالم نے اس زبان کے سامنے کتنے، آپ غور کریں، پروردگار عالم نے اس کو کتنی قید میں رکھا ہے۔ یہ سارے دانت یہ کس لیے پروردگار ہے؟ یہ محافظ ہے زبان کے، یہ زبان کی کہ اس کو نکلنے سے پہلے اس کو بند کر دیا جائے۔ یہ اتنے محافظ بٹھائے پروردگار عالم نے، پھر بھی انسان جو ہے وہ محفوظ نہیں رہتا۔ اب میں ایک اور حکایت آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ لقمان حکیم کے پاس ایک دوست آیا ان کا، جیسی دوست آیا، پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ جو جانور ہوتے تھے لوگ ذبح کرتے تھے کھانے کے لیے، کہا جانور ذبح کیا، کہا کہ لقمان ایسا کرو سب سے اچھی چیز کھلاؤ آج مجھے اس جانور میں، جو سب سے اچھا پارٹ ہے باڈی کا وہ کھلاؤ۔ جناب لقمان نے اس کو ذبح کیا، زبان پیش کر دی، چلا گیا، ایک آدھ سال بعد پھر واپس آیا پلٹ کر، کہا کہ اب مجھے اس کا سب سے خراب پارٹ جو ہے وہ کاٹ کر دکھاؤ، پیش کرو میری خدمت میں جانور کا۔ وہ آئے، انہوں نے پھر کاٹا، پھر زبان اٹھا کر پیش کر دی، کہا کہ زبان اگر انسان کا صحیح استعمال کرے تو سب سے اچھا پارٹ ہے یہ انسان کی باڈی میں، لیکن اگر اس کا یہ غلط استعمال کرے تو سب سے برا پارٹ انسان کی باڈی میں زبان ہی ہے۔ تو ہمیں اگر اپنے روزوں کو صالحین کا روزہ قرار دینا ہے تو ہمیں اپنی زبان کو محفوظ رکھنا پڑے گا۔ آئیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا زیارت امام حسین علیہ السلام کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا قلب امام کو راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، آقا کے اعوان انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے التماس ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مرحوم مومنین مومنات کی روح کو احسال فرما۔